الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات من كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز مسلیان کرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے سروں پر ہے، بہت قریب آ چکا ہے۔ رمضان المبارک کی جو سب سے خاص عبادت ہے وہ رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان المبارک کی سب سے خاص عبادت، سب سے بڑی اور اہم عبادت وہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا ہے۔ اور روزے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس میں روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی ہر طرح کے فائدے اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھے ہیں۔ روزے میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے فائدے رکھے، چاہے روحانی ہوں، جسمانی ہوں، دنیا کے ہوں، آخرت کے ہوں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں فائدے رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا پیارا انداز دیکھیں، کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے۔ روزے کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس انداز سے مخاطب کیا اور کیسے اس کے فائدے بتلائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں، یہ ایمان والوں کا خاص خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا ایمان والوں کی جو سب سے بڑی، سب سے اچھی صفت ہے ایمان، اس کو سامنے رکھ کر خطاب کر رہے ہیں۔ اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے۔ اس کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے۔ لکھی ہوئی چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، لکھی ہوئی چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس لیے روزے کی اہمیت بتلانے کے لیے کتبہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال کیا گیا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس روزے کو ہلکا کرنے کے لیے، اس کو آسان کرنے کے لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ روزے صرف اس امت کو نہیں دیے گئے، صرف تم لوگ نہیں ہو جو روزہ رکھتے ہو، تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی انسان رکھ سکتا ہے، یہ بتلانا ہے۔ انسان اس میں مرے گا نہیں، بھوک سے کوئی آفت اور بیماری اور آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھے تمہاری طرح۔ یہ بتلانے کے لیے دیکھو روزے کو کیسے اللہ تعالیٰ آسان بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، یعنی تم سے پہلے بھی جو انسان تھے انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی آفت نہیں آئی، وہ کوئی
قبر میں نہیں چلے گئے اور بہت زیادہ ان کے جسمانی اعتبار سے نقصان ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر آگے فائدہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی، اللہ کا خوف، جو سب سے ایمان کے بعد بہت بڑی صفت ہے، ایمان کی خاص نشانی ہے اللہ کا ڈر، تقوی. ایمان اور تقوی یوں سمجھیں کہ لازم اور ملزوم ہے. ایمان جہاں ہوتا ہے وہاں تقوی بھی ہوتا ہے، جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں تقوی بھی نہیں ہوگا. ایمان کی سب سے بڑی خاص اور اہم علامت ہے تقوی. تو فرما رہے ہیں لعلکم، اس کا فائدہ بھی بتلا دیا کہ روزے سے تمہیں تھوڑے دن بھوکے پیاسے رہو گے، اللہ کے لیے روزہ رکھو گے تو اس کا اتنا بڑا فائدہ کہ اللہ کے خاص لوگوں میں تم شامل ہو جاؤ گے. اب بتائیے دنیا کے خاص لوگوں میں اگر شامل ہونا ہے، دنیا میں گریڈ ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، لیڈروں کی جماعت ہے، ڈاکٹروں کی جماعت ہے، انجینئروں کی جماعت ہے، سائنسدانوں کی جماعت ہے، بادشاہوں اور وزیروں کی جماعت ہے، بڑے بڑے مالداروں اور امیروں کی جماعت ہے. تو دنیا کے کسی خاص جماعت میں شامل ہونے کے لیے آدمی کتنی قربانی دیتا ہے. دنیا کی کسی خاص جماعت میں شامل ہونا ہے تو اس کے لیے انسان کیسی کیسی قربانی، کیسی کیسی محنت اور مشقتیں برداشت کرتا ہے، کتنے پیسے اس پر خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے جو ایک خاص جماعت ہے متقیوں کی، اس میں تم شامل ہو جاؤ. اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوگا. کیونکہ جو دنیا میں بھی دیکھیں جو خاص جماعتیں ہوتی ہیں انہیں خاص مراعات دی جاتی ہیں، خاص سہولتیں دی جاتی ہیں. فوجیوں کو سہولت ہوتی ہے، ان کو کرانہ سستا ملے گا، ان کا علاج سستا ہوگا، ہے نہیں. جو جماعتیں ہو دنیا میں خاص جماعتیں ہیں ان کو خاص رعایت دی جاتی ہے، ہر چیز میں ان کو سہولت ملتی ہے، کنسیشن ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کنسیشن کس کو ملتا ہے؟ متقی لوگوں کو ملتا ہے. خاص رعایت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، متقی لوگوں کی کرتے ہیں. پھر وہ متقی کوئی بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، امیر ہو، غریب ہو، جو بھی متقی ہوگا اللہ کی اس خاص جماعت میں شامل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خاص مراعات دی جائے گی، خاص رعایتیں، خاص سہولتیں، ان کے ساتھ خاص معاملہ کیا جائے گا. اور وہ روزے میں آسان ہے، ہر مسلمان متقی بن سکتا ہے. عام دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ متقی بننا مشکل ہے، لیکن رمضان میں بہت آسان ہے. خود بخود آدمی کے اندر دیکھیں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. آدمی بند کمرے میں ہے، ہاتھ میں گلاس ہے ٹھنڈے پانی کا، 2 اور 3 بج رہے ہیں، پی سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن ایک سچا مسلمان روزے کی وجہ سے نہیں پیتا، رکھ دیتا ہے. اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو چکا ہے. پہلے جو بڑے حرام کام کمروں میں بیٹھ کر آسانی سے کر لیتا تھا، اب اس کے لیے پانی پینا مشکل ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا روزہ ہے. تو روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا، اللہ کا ڈر خود بخود روزے میں آسان ہو جاتا ہے. لیکن ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم صرف 3 چیزوں میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں، باقی چیزوں میں اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. کھانا، پانی اور بیوی کے قریب جانا. یہ 3 چیزوں کے بارے میں تو ہم رمضان میں احتیاط کریں گے کہ میرا روزہ ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں. حالانکہ بھوک شدید ہے، بھوک بہت زیادہ لگی ہے، لیکن انسان تنہا بھی، اکیلا ہو گھر میں، کوئی دیکھنے والا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ رشتہ دار ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں باپ ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا. کھانا تیار ہو گیا لیکن وہ کھانا نہیں کھائے گا. کیوں؟ کہ اس کو یہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ میرا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ لے. تو کھانے کے معاملے میں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، روزے کی وجہ سے نہیں کھاتے، روزے کی وجہ سے پانی نہیں پیتے، روزے کی وجہ سے شادی شدہ لوگ بیوی کے پاس نہیں جاتے کہ اللہ نے منع کیا ہے روزے میں، بیوی کی طرف بھی شہوت کی نگاہ نہیں ڈالتے. لیکن ہم یہ 3 چیزوں کے بارے میں ہی غور کرتے ہیں. حالانکہ قرآن میں لفظ ہے عمومی ہے، لعلکم تتقون، تمہارے اندر ہر چیز کے بارے میں تقویٰ، ہر حرام کام کے بارے میں تقویٰ پیدا ہو جائے. کہ رمضان میں جیسے یہ 3 چیز کرتے وقت تمہیں خیال آتا ہے اپنے روزے کا، ایسے ہی جھوٹ بولتے وقت بھی خیال آئے کہ میرا روزہ ہے، غیبت کرتے وقت بھی خیال آئے کہ میرا روزہ ہے، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو کر کسی کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، کسی مسلمان کا دل دکھایا جا رہا ہے، اس وقت بھی یاد آنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے. یہاں بھی یاد کرو، بازار میں ہیں
گالی نکل رہی ہے زبان سے، اس وقت بھی یاد آئے کہ میرا روزہ ہے. تو صرف کھانے پینے اور بیوی کے بارے میں تقوی پیدا نہیں کرنا ہے، ہر گناہ سے روکنے کے لیے ایک تقوی، ایک آڑ پیدا کرنی ہے. یہ روزے کا مقصد ہے. لعلکم تتقون. تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو آسان کرنے کے لیے پہلے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا. یعنی تم سے پہلے بھی انسان بستے تھے زمین پر، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان پر کوئی آفت نہیں آئی، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، روزے کی وجہ سے کوئی بھوک سے مر نہیں گیا، کوئی بہت زیادہ مشقت کا کام نہیں ہے یہ. پھر دوسرا لعلکم تتقون، اس کا فائدہ بتلا دیا کہ اس سے اتنا بڑا فائدہ ہوگا روزے کی وجہ سے کہ تم متقی بن جاؤ گے، اللہ کے خاص جماعت میں، خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. پھر اور آسان کیا روزے کو. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے احکام دیتے ہیں اور کتنا آسان کر کے پیش کرتے ہیں. مشکل بنا کر نہیں پیش کر رہے، آسان کر رہے. پھر کہا ایام معدودات، کتنے دن روزہ رکھنا ہے؟ چند گنے چنے دن، ایک مہینہ سال بھر میں، سال بھر میں 30 دن یا 29 دن، کبھی 29 بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 30 بھی ہو جاتے ہیں. ایام معدودات، آسان کرنا ہے، چند دن روزہ رکھنا ہے. سال بھر میں سے 11 مہینے کھاتے ہو، 11 مہینے پیتے ہو، 11 مہینے من مرضی کی زندگی گزارتے ہو، ایک مہینہ بھوکے رہ لو، دن بھر پیاسے رہ لو، صرف چند دن. حالانکہ اللہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے. وہ چاہتا تو 6 مہینے کے روزے فرض کر سکتا تھا. کون روکنے والا تھا اس کو؟ اگر 6 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ فرض کر دیتے تو کوئی روک سکتا تھا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ تمہیں جنت، اتنی بڑی جنت، ہمیشہ کی جنت چاہیے، تم پورے 12 مہینے روزے رکھو. کون اللہ تعالیٰ کو روک سکتا تھا؟ ہم کچھ کہہ سکتے تھے، ہمیں پھر رکھنا ہی پڑتا. لیکن کتنا پیارا اللہ ہے، کتنا وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمارے جسم کا بھی، ہماری ضروریات کا بھی، ہمارے نفسانی تقاضوں کا بھی، کہ نہیں میرے بندوں کو مشکل ہو جائے گی، اس لیے 1 مہینہ ہی رکھو، تاکہ 1 مہینے میں انہیں تقویٰ بھی حاصل ہو جائے، روح بھی دھل جائے، اور جسم بہت ساری بیماریوں سے پاک ہو جائے. 1 مہینے اگر روزہ رکھے، یہ تو آج کل کے ڈاکٹر اور حکیم لوگ بھی کہتے ہیں کینسر جیسی بیماری سے بھی آدمی نجات پا سکتا ہے. بہت سارے حکیموں نے اس کا تجربہ کیا کہ جو کینسر کے مریض تھے انہیں 1 مہینے تک بھوکا رکھا گیا، کیونکہ بھوکا رہنے سے کیا ہوا، کینسر کے جو جراثیم ہیں، کینسر کے جو کیڑے اور جراثیم ہوتے ہیں، تو بھوکا رہنے کی وجہ سے ان کو غذا نہیں ملی، تو وہ سارے جراثیم ختم ہو گئے، کینسر جڑ سے ختم ہو گیا. تو 1 مہینے کے بھوکا رہنے میں بڑی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. سائنس تو آج کہہ رہی ہے، ڈاکٹر آج کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تو علام الغیوب، ساری غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. ہماری ہر نفع کی چیز کو پہلے سے جانتا ہے. اس لیے جتنی نفع کی چیزیں تھیں ہمارے لیے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے دین میں جمع کر رکھی ہے. سبحان اللہ. ساری اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں جمع کر رکھی. ہمارا دین اتنا پیارا، دین کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ اس میں ساری اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جمع کر رکھی. آج سائنس والے سالوں کی محنت کے بعد جہاں پہنچتے ہیں، وہ حکم پہلے سے قرآن میں یا حدیث میں موجود ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا دین کوئی کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، کسی انسان نے ذہن سے سوچا ہو، ذہن سے لکھ دیا ہو، یہ وہ دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا، اللہ کا چنا ہوا پسندیدہ دین ہے. اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا خاص پسندیدہ دین ہے. اس لیے اس میں ہر اچھی چیز موجود ہے، ہر نفع کی چیز موجود ہے، اور ہر نقصان کی چیز سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں حکم دے کر بچا لیا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ 6 مہینے بھی روزے کا حکم دے سکتے تھے، سال بھر کے روزوں کا حکم دے سکتے تھے کہ تم میرے بندے ہو، تمہیں رکھنا ہی پڑے گا، سال بھر روزے رکھو، کیونکہ جنت میں اتنی بڑی دے رہا ہوں، فری میں کیسے دے دوں. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، چند گنے چنے دن روزہ رکھو، بس یعنی سال میں 1 مہینہ. تو اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ روزہ مشکل ہے، یہ ذہن سے نکال دیں کہ رمضان مشکل ہے. اگر بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو نعوذ باللہ پھر ہمارا دل کالا ہے، اللہ سے ہم کو محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. کسی بھی اللہ کے حکم کو، شریعت کے کسی فرض کو بوجھ سمجھنا، یہ دل کے کالا ہونے کی علامت ہے.
اللہ کی محبت نہ ہونے کی نشانی ہے. علاج کرنا چاہیے. ہمارا تو دل خوش ہونا چاہیے کہ کتنے مبارک مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، کیسی رحمتوں اور برکتوں کے زمانے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. کتنا پیارا مہینہ آ رہا ہے، کتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، کیا کیا چیزیں ہم اس مہینے میں پا سکتے ہیں، کتنی نعمتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے روزہ کچھ مشکل نہیں ہے، رمضان مشکل نہیں ہے. رمضان تو ہمارے دنیاوی اور اخروی، دنیا اور آخرت کے سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں جمع کر رکھے. تو رمضان کی سب سے بڑی اور سب سے اہم عبادت روزہ ہے. روزہ اسلام کی جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے اور فرض ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. کس کو رخصت دی ہے؟ آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. 2 لوگوں کو رخصت ہے، بیمار کو اور مسافر کو. بس کس کو رخصت ہے؟ چھوٹ 2 لوگوں کو ہے، بیمار کو اور مسافر کو. آج کل چونکہ ہم لوگ نفسانیت کا شکار ہو گئے، ہم بس اپنے دین میں بھی اپنی عقل کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، اپنی عقل لڑانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے اسکالر پیدا ہو گئے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے رخصت سہولت بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو صرف 2 لوگوں کو سہولت دی ہے. اور آگے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، یہ تیسرا آدمی یعنی بوڑھا آدمی جو روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کا جسم پورا گل گیا، اس کے اندر طاقت ہی نہیں رہی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ یعنی وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ جو روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تو ان کے ذمہ فدیہ، یعنی یہ 3 ہی لوگوں کو رخصت ہے. بیمار، مسافر اور بہت شیخ فانی جس کو کہتے ہیں بوڑھا، تو فنا کے موت کے بالکل قریب پہنچ چکا، بہت زیادہ کمزور ہے وہ. بس باقی مزدوروں کو اور مشقت کا کام کرنے والوں کو، حتیٰ کہ کوئی جو ہے گڑھے کھودنے والا ہے گرمی کے موسم میں، کوئلے کی کام میں یا کسی جگہ وہ کھانا پکانے کا کام کرتا ہے 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے اس کو جو ہے چولہے کے پاس رہنا ہے، ایسے شخص کو بھی سہولت نہیں ہے، رخصت نہیں ہے. روزہ نہیں چھوڑ سکتا، روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے. آج کل ہم اپنے دل سے رخصت نکال دیتے کہ نہیں میرا کام بہت مشقت کا ہے، مجھ سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، میرا کام ہارڈ ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھوں گا. اجازت نہیں ہے چھوڑنے کی. رمضان مبارک کا روزہ اتنا قیمتی ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اگر روزہ کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر زندگی بھر بھی قضا کرے تو اس کی بھرپائی نہیں ہوگی. ایک روزے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب، اتنی تاثیر رکھی ہے رمضان کے. باقی دنوں میں ساری زندگی وہ روزہ رکھے گا تو رمضان کے ایک روزے کی وہ بھرپائی نہیں کر سکتا، اس کی تلافی نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں اپنی طرف سے اپنی عقل لڑا کر رخصت نکالنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو رخصت دی ہے بس یہ لوگ ہیں، بیمار، مسافر اور شیخ فانی. وہ بوڑھا جو بالکل موت کے قریب پہنچ گیا، جس کے بدن میں جان ہی نہیں رہی، روزہ رکھنا. باقی سب کو رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے. اللہ کا بڑا حکم ہے، فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور جو ہمت کر لے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسان. رمضان میں جتنی اللہ کی مدد ہوتی ہے ایک مسلمان کے ساتھ اور روزے دار کے ساتھ، اتنی عام دنوں میں ہم کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. شرط کے مطابق روزہ رکھیں، یعنی صرف کھانے پینے سے نہ رکے بلکہ جھوٹ سے بھی رک جائیں، حرام سارے کام چھوڑ دیں، بیکار لغویات. تو جو صحیح روزہ رکھے گا اس کو کبھی بھی روزہ نہیں لگے گا، اس کو روزہ محسوس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور روزہ لگے بھی تو کیا ہے، وہ روزہ ہے ہی اس لیے مشقت ڈالی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن انسان کے بس سے باہر نہیں ہے. انسان کے بس سے باہر کی چیز نہیں، انسان برداشت کر سکتا ہے، انسان برداشت کر سکتا ہے، اس کی بس میں ہے. اس لیے جو ہے روزہ ہر ایک کو رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے. اور گرمی کے روزے یہ تو بہت خاص اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت خاص نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، مرغوب اور مہنگی نعمت. ایک بزرگ نے اس پر پورا مضمون لکھا ہے،
گرمی کے روزے جس میں پیاس لگتی ہے، جس میں آدمی نڈھال ہو جاتا ہے، جس میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ روزہ نہ گرمی کا مشکل نہ سردی کا مشکل، روزہ تو نفس پرست کا مشکل۔ روزہ کس کا مشکل؟ نفس پر، جو نفس کا پجاری ہے روزہ اس کے لیے مشکل ہے، باقی نہ گرمی کا مشکل نہ سردی کا مشکل۔ جو سچا مسلمان ہے اس کے لیے نہ گرمی کا روزہ مشکل ہے نہ سردی کا مشکل ہے۔ جو نفس کا پجاری، جو اللہ کو نہیں پوچھتا، نفس کا پجاری ہے، تو اس کے لیے پھر مشکل ہے۔ جب انسان روزے میں اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہے تو یہ تو خاص وقت ہے اللہ کی محبت سمیٹنے کا، اللہ سے تعلق حاصل کرنے کا۔ انسان کو خاص اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ سے ہم مناجات کرے، روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرے، مانگے اللہ سے، کمرہ بند کر لیں 2-3 بجے، خوب شدت کی پیاس لگی ہے، سامنے پانی رکھ لیں، اے اللہ سامنے پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، دروازہ بند ہے، کوئی نہیں مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میں یہ پانی نہیں پیوں گا کیونکہ اللہ تیرا حکم ہے، تیری وجہ سے میں روزہ، تیرے حکم کی وجہ سے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت اگر مجھے تلوار گردن پر رکھ کر بھی کہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو تو میں بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی میرے دماغ پر بندوق رکھ دے اور مجھے کہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو، میں بھوکا پیاسا نہیں رہوں گا۔ کوئی مجھے لالچ دے کہ تمہیں اتنے لاکھ مل جائیں گے تم بھوکے پیاسے رہو، میں بھوکا پیاسا نہیں رہوں گا، لیکن اللہ آپ کا حکم ہے اس لیے آج میں بھوکا پیاسا ہوں۔ تو کہتے ہیں، ایک علماء نے لکھا ہے کہ جیسے زمین ہے، زمین جو ہے جب ٹوٹتی پھوٹتی ہے، یعنی جب اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، اس کو ہل چلایا جاتا ہے، تو زمین کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ تو جب ٹوٹتی پھوٹتی ہے تو اس کے اندر سے پھر خوبصورت درخت نکلتے ہیں، اس کے اندر سے پھر کبھی مختلف قسم کے جو پھل فروٹ ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، کاجو بھی نکل رہا ہے، بادام بھی نکل رہا ہے، سیب بھی نکل رہا ہے، انار بھی نکل رہا ہے، لیکن کب نکل رہا ہے؟ جب زمین پر ہل چلایا گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ تو انسان کا جو دل ہے یہ روزے میں بہت ٹوٹتا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے گویا یہ اس پر ہل چلایا گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، آدمی جلدی بات نہیں کر سکتا۔ دوست بیٹھے گا وہ کہے گا بھوک لگی، خاموش رہے، بات کرنے کو دل نہیں چاہے، اتنا انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس ٹوٹ پھوٹ میں اللہ کی محبت کا بیج اگتا ہے۔ جب روزے میں انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے بہت نڈھال ہو جائے تو یہ تو خاص وقت ہے اللہ کی محبت کے دل میں اترنے کا، اللہ کی محبت کی جڑیں مضبوط ہونے کا۔ اسی لیے صحابہ کرام جو اللہ کے خاص بندے اور بھی جتنے اولیاء کرام ہیں ان کو گرمی کے روزوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گنا رہے ہیں کہ مجھے کیا کیا چیز پسند ہے، مجھے کون سی چیز محبوب ہے، اس میں سے انہوں نے ایک چیز گنائی، الصوم فی الصیف، کہ مجھے جو محبوب ترین چیزیں ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز گرمی کا روزہ ہے، ایک گرمی کا روزہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صلو فی ظلمت اللیل رکعتین لظلمت القبور، رات کے اندھیرے میں 2 رکعت پڑھو تاکہ قبر کے اندھیرے میں کام آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ؟ رات کے اندھیرے میں 2 رکعتیں پڑھو قبر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے، اور صوموا یوما شدیدا حرہ لحر یوم النشور، سخت گرمی میں روزے رکھو قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے، سخت گرمی میں روزے رکھو قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے۔ قیامت کا دن کتنا گرم ہوگا، کتنا سخت ہوگا، لیکن جو سخت گرمی کے روزے رکھتے ہیں، سخت گرمی کے روزے موت کی سکرات کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ موت کی سکرات کتنی خطرناک چیز ہے، آدمی کی جان نکل رہی ہے اور اس وقت کہتے ہیں کہ اگر سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اتنا آدمی پیاسا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ سخت گرمی میں روزہ رکھنے کے عادی ہیں، اللہ کے لیے بار بار بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، تو موت کی سکرات اور موت کی گرمی سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا دیتے ہیں۔ تو سخت گرمی کے روزے موت کی سکرات کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سخت گرمی کے روزے قیامت کے دن کی پیاس کا بہترین علاج ہے۔ جو لوگ سخت گرمی میں روزے رکھیں گے، قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ پسینے میں گرم گرم پسینہ نکل رہا ہوگا، لوگ بھوکے اور پیاسے ہوں گے، اس وقت جن لوگوں نے یہاں دنیا میں رہ کر گرمیوں میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس وقت انہیں، سب لوگ پریشان ہیں اور ان روزے داروں کو ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پلایا جائے گا،
وہ گرمی سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائیں گے. کیوں؟ کہ یہاں انہوں نے گرمیوں میں روزے رکھے. حجاج بن یوسف بہت سخت ظالم، مشہور ظالم انسان تھا، لیکن کچھ صفتیں اس کے اندر بہت اچھی تھیں. وہ قرآن پڑھنے کا عادی تھا، ہر ہفتے میں ایک قرآن وہ ختم کرتا تھا. اسی طریقے سے جب بھی وہ دسترخوان پر بیٹھتا کسی نہ کسی غریب آدمی کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا. ایک مرتبہ وہ سفر پر جا رہا ہے، حرم شریف کی مکہ مدینہ کی طرف سفر پر جا رہا ہے. سخت گرمی کا موسم ہے، گرم گرم ہوائیں چل رہی ہیں، گرم گرم لو چل رہی ہے. ایک جگہ اس کا قافلہ ٹھہر گیا. اب اس کا دستر، شاہی دستر، ایک سے ایک کھانے اس کے دستر پر رکھ دیے گئے. اس نے کہا کہ جاؤ کسی کو بلا کر لے کر آؤ، کسی غریب کو بلا کر لے کر آؤ. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس کے جو خادم تھے وہ چرواہے کو پکڑ کر لائے. یہ چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، غریب انسان ہے، اس کو آپ دسترخوان پر بٹھائیں. حجاج بن یوسف نے کہا کہ آ جاؤ، میرا دستر لگا ہے، شاہی دستر ہے، اتنا عمدہ کھانا، ایک سے ایک ڈشیں پکی ہوئی ہے، بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو. سبحان اللہ، کیسا اللہ کا بندہ تھا وہ. دیکھیں اللہ کے خاص بندے، اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے تیرے سے اچھے کی طرف سے دعوت آئی ہوئی ہے. حجاج بن یوسف ایسا ظالم انسان جو اس کے سامنے کچھ کہہ دے وہ قتل کرنے سے کم کام نہیں کرتا تھا، وہ ڈائریکٹ قتل کرا دیتا تھا. اتنا غصے والا اور اتنا خطرناک انسان. اس کے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ چرواہا بکریاں چرانے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تیرے سے اچھے نے دعوت دی ہے، اس کی دعوت پر مجھے جانا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا گورنر ہوں، میرے پاس اتنی فوج ہے، اتنے اچھے اچھے کھانے کھاتا ہوں، میرے سے اچھا کون ہوگا اور اس سے اچھا دستر کون لگائے گا. تو اس چرواہے نے کہا کہ مجھے رحمان نے، اللہ نے دعوت دی ہے، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے. اللہ اکبر، مجھے رحمان نے دعوت دی ہے، میں نے اس کی دعوت پر روزہ رکھا. یہاں روزہ رکھوں گا، وہاں اللہ کے دستر پر روزہ کھولوں گا. اس نے کہا اس لیے سخت گرمی میں، یہ تو کوئی روزے کا موسم تھوڑی ہے، روزے تو ٹھنڈے موسم میں رکھنے چاہیے، کیونکہ نفل روزہ تھا، وہ نفل روزہ تھا، رمضان کا مہینہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی کے موسم میں تم چرواہے ہو اور دھوپ میں بکریاں چرا رہے ہو اور پھر اتنی پیاس اور گرمی برداشت کرتے ہو. اس نے کہا یہی موسم روزے کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ یہاں جتنی ہم گرمی برداشت کریں گے، گرمی میں سخت پیاس اور بھوک برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کی گرمی سے بچائیں گے. تو اس حجاج بن یوسف نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، نفل روزہ ہے، آج میرے ساتھ افطار کر لو، کھانا کھا لو، کل اس کی قضا کر لینا. سبحان اللہ، کیا اللہ سے محبت کرنے والا. وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے لکھ کر دے دو کہ کل تک میں زندہ رہوں گا، تم مجھے لکھ کر دو، تمہیں کیا معلوم کہ میں کل تک رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اگر آج میری موت آ گئی تو ایک روزہ میرے ذمے رہ جائے گا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ ایسے کھانے تمہیں کہیں نہیں ملیں گے، اتنے مزیدار ہو تم، تو وہی جو کی روٹی اور سوکھی روٹی کھانے والے انسان ہو، اتنے اچھے کھانے تمہیں کہاں ملیں گے. اس نے کہا، اس چرواہے نے کہا کہ کھانے میں مزہ تو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، کھانے میں مزہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اگر اللہ مزہ ڈالنا چاہے تو سوکھی جو کی روٹی میں مزہ آ جاتا ہے، اور اگر وہ مزہ نہ ڈالنا چاہے تو یہ شاہی کھانوں میں بھی مزہ نہیں آتا. ایسے لوگ ہیں جو گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں. تو گرمیوں کے روزے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مسلمانوں کو ملی، بہت خاص نعمت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، گرمیوں کے روزے رکھتے تھے، روزے میں بے ہوش ہو جاتے تھے. سخت گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے روزے میں بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے. سخت گرمیوں میں روزے رکھتے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے مجھے دو چیزیں چھوڑنے کا افسوس ہے. میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوٹ رہی ہیں، اس کا مجھے افسوس ہے. ایک تو گرمی کے روزے میں جو میں پیاس برداشت کرتا تھا، اس میں جو مزہ آتا تھا وہ مزہ چھوٹ رہا ہے، اور دوسرے مسجد کی طرف جب پیدل چل کر جاتا تھا اس میں جو لذت تھی آج وہ لذت چھوٹ رہی ہے. اس لیے گرمی کے روزے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ روزے ہمیں کمزور کرنے کے لیے نہیں آ رہے، روزے ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اللہ نے یہ مہینہ نوازنے کے لیے دیا ہے، محروم کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، ہمیں کمزور کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. یہ اور طاقت بڑھانے کے لیے ہے. اس میں جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے، بے شمار فائدے ہیں. ہمیں تو اللہ کا حکم سمجھ کے ہر حال میں رکھنا ہے، ہر ایک کو رکھنا ہے. روزہ چھوڑے نہیں، رمضان کی ناقدری نہ کریں. رمضان کی ناقدری، نوجوان ہٹے کٹے لوگ ہیں، کوئی پوڑی کی وجہ سے، کوئی بیڑی کی وجہ سے، معمولی بہانوں سے اللہ معاف کرے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کو کیا منہ بتائیں.
یہ کوئی عذر ہے کہ مجھے جو ہے پوڑی کھانے کی عادت ہے، بیڑی پینے کی عادت ہے، یا مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی؟ کیسے کیسے لولے لنگڑے بہانے ہیں ہمارے پاس، کیسے کیسے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے رمضان کی ناقدری نہ کرے، رمضان کی صرف قدردانی پر۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں ایک مجوسی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مجوسی، آگ کا پجاری، آگ کا پوجا کرنے والا تھا۔ مسلمان اس زمانے میں جو ہے مسلمان اور بہت سارے غیر مسلم یہودی عیسائی ساتھ میں رہتے تھے۔ حکومت مسلمانوں کی ہوتی تھی، مسلمانوں کی حکومت میں بہت سارے یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی، مجوسی، آگ کے پجاری۔ تو ایک مجوسی ایک مسلمان کے پڑوس میں رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے پڑوس میں جو مسلمان ہے، وہ مسلمان نیک آدمی ہے، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جو ہے جنت میں ٹہل رہا ہے۔ وہ مجوسی، آگ کا پجاری، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ یہ پریشان ہو گئے کہ تم تو مجوسی تھے، زندگی بھر تم نے آگ کی پوجا کی ہے، اللہ کو مانا ہی نہیں، توحید ہی نہیں تمہارے پاس، دوسرے اعمال کی کیا بات ہے، تم جنت میں کیسے ٹہل رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس کے دل میں بھی رمضان کی، وہ مجوسی ہوتے ہوئے بھی رمضان کی اہمیت تھی اس کے پاس، کافر ہے لیکن رمضان کی اہمیت تھی۔ اس کا بیٹا ایک مرتبہ کھلے عام رمضان کے موسم میں کھانا کھانے لگا، راستے میں چلتے ہوئے کچھ کھا رہا ہے، اس نے بچے کو مارا کہ یہ مسلمانوں کا اتنا مقدس مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں سب بھوکے پیاسے ہیں اور تو سب کے سامنے کھاتا ہے، کھانا ہے تو گھر میں جا کر چھپ کر کھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے صرف رمضان کی اتنی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب کیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ صرف اتنی قدر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نوازنے پر آئے تو معمولی باتوں پر نواز دیتے ہیں۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ غفور شکور ہے، اللہ تو بہت قدردان ہے۔ بعض مرتبہ جب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ناقدری ہم نہ کریں، ہم مسلمان ہو کر، ہٹے کٹے ہو کر رمضان میں سب کے سامنے کھائیں، سب کے سامنے چلے پھریں اور روزہ خور ہو کر زندگی گزارے، یہ اچھی بات نہیں، اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس لیے ہم روزے کا اہتمام کریں اور روزہ جیسے رکھنا چاہیے اس کے مطابق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔